ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ ایک دن جب بعض ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کے تحائف سے آراستہ ہے، تو یسوع نے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا، جو گرایا نہ جائے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ استاد یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا نشان کیا ہوگا؟ اس نے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا۔ اور جب لڑائیاں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کے پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سب سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں اور قید خانوں میں لے جائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تم پر شہادت کے لیے آئے گا۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ کوئی تمہارا مخالف کرنے والا اور خلاف کہنے والا سامنے کھڑا نہ ہوگا، اور ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی تمہیں گرفتار کروائیں گے، اور تم میں سے بعض قتل کیے جائیں گے، اور میرے نام کے سب سے سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی پھیکا نہ ہوگا، اور اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہم اپنے سال لتوریائی سال کے بالکل آخر کی طرف ہے، اسی وجہ سے تلاوت آخرت کے بارے میں ہے، جب خداوند کا دن آئے گا، آخرت کا دن، اور اسی وجہ سے تلاوت میں یسوع کہتا ہے وہ دن آئے گا جب سب کچھ ختم ہوگا۔ ایک تھیٹر میں ایک کامیڈی پلے چل رہی تھی، بہت مزاحیہ کامیڈی پلے چل رہی تھی، اور تھیٹر میں سب لوگ بیٹھ کے خوب انجوائے اور ہنس رہے تھے، لیکن سٹیج کے پیچھے کیا ہوا، کچھ مسئلہ ہوا اور آگ بھڑک گئی، اور جب پیچھے سے آگ بھڑک گئی سٹیج کے پیچھے، ان کو پتا تھا کہ تھیٹر اب بہت جلد پورا جل جائے گا اور سب کو نکالنا تھا، تو پیغام پیچھے سے آیا، اور وہ بندہ جو سب کو ہنسا رہا تھا، وہ بندہ جو مین کیریکٹر تھا جس کی وجہ سے سب لوگ ہنستے جا رہے تھے، اس کو کہا گیا جا کے ذرا بتاؤ کہ سٹیج کے پیچھے آگ شروع ہو گئی، سب تھیٹر سے نکلے۔ تو اس بندے کو جب بتایا گیا تو اس نے بڑی سیریس ہو کے کہا کہ دیکھو آگ لگ گئی پیچھے، بھاگو۔ لوگ جو ہنس رہے تھے وہ کہنے لگے کہ یار یہ دوبارہ ہمیں ہنسا رہا تھا، کسی نے اس کی بات پر ایمان نہیں لایا اور ہنستے گئے۔ اس نے دوبارہ کہا سٹیج کے پیچھے آگ شروع ہو گئی ہے، اپنی جانیں بچاؤ، پر لوگ سارے ہنستے گئے، اور آخر میں آگ بہت زیادہ پھیل گئی، اور پھر 2-3 دم گھٹنے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ میرے عزیزو، اس تھیٹر کی طرح کبھی خدا بھی ہمیں کہتا ہے آخرت آنے والا ہے، تیاری کرو، بھاگو، کچھ کرو، اور ہم اس تھیٹر کے لوگوں کی طرح ہنستے، ہاں 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 کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر جب آگ کچھ زیادہ بھڑک جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی تھی اور ہم نے کی نہیں، اور اب آگ ہمارے اوپر آ گیا ہے۔
آج یسوع آخرت کی باتیں بتاتا ہے. افسوس مجھے آج یہ باتیں کرنی پڑے گی. آج کوئی خوشی کا پیغام نہیں بلکہ تیاری کا پیغام ہے. خداوند کہتا ہے جب لوگ ہیکل میں آ کے خوبصورت پتھر وغیرہ دیکھ رہے تھے, خداوند نے کہا یہ سب کچھ ختم ہوگا. اس وجہ سے تم اپنی تیاری کرو. اور آج خداوند ہمیں بھی کہتا ہے تیاری کرو. لیکن یہ تیاری کیسا؟ پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی, امریکہ کے ایک بہت بڑے مشہور پریزیڈنٹ تھے, وہ ایک کہانی بہت دہراتے تھے. وہ پارلیمنٹیرین تھا, ایک کرنل ڈیونپورٹ. ایک دن جب وہ پارلیمنٹ کی سیشن چل رہی تھی, اچانک باہر موسم بڑا خطرناک ہو گیا, تبدیل ہو گئی. ایک دم اندھیرا چھا گیا, بجلی کڑکنے لگی, اور سب جو پارلیمنٹ کے سیشن میں تھے, جس میں بہت سے سارے مسیحی تھے, انہوں نے یہ سب کچھ منظر دیکھ کر کہنے لگے خدا کا آخری دن آ گیا, خداوند کا دن آ گیا, آخرت کا دن آ گیا. اور بہت لوگ آپس میں کہنے لگے پارلیمنٹیرین کہ چلو ہم گھر بھاگے. پر کرنل ڈیونپورٹ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے.